طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. نیچے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ میں بڑے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا مدرسے کا جو نظام ہے یہ دھرم بھرم ہونے کا امکان ہے. جو علماء کرام جن کا آپ نے نام لیا، مفتی تقی عثمانی اور باقی حضرات جو انٹلیکچوئلز ہیں مختلف مسالک کے، جب یہ کہتے ہیں بیانات کو، اور آپ نے خود ہی ایکسیپٹ کیا کہ یہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں ابھی فی الحال ان کا جو بیانیہ ہے یہ ان رویوں کے خلاف، تو میرا سوال یہی تھا کہ جب ہم صحابہ کے ناموس کے لیے بہت بڑے بڑے مارچ نکال سکتے ہیں، ہم حضرت امام حسین کے نام پر 10 محرم کے جلوس نکال سکتے ہیں، 12 ربیع الاول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں، ان رویوں کے خلاف علماء کرام جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ ہاں یعنی میرے خیال سے یہ تو میرے پہ پریشر مسائل اندر موجود ہیں. دیکھیں گے کہ اگر بریلوی حضرات میں سے کوئی اٹھے گا تو دوسرا اس کو باہر کر دے گا. اب دیکھیے طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں انہیں کون نہیں جانتا کہ وہ بریلوی عالم دین. ہمارا ساری زندگی ان کی امام احمد رضا بریلوی صاحب کو سناتے ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو سناتے ہوئے، فتاوی رضویہ سے چیزیں سناتے ہوئے گزری ہے ان کی. لیکن آج آپ کسی بڑے بریلوی اسکالر سے پوچھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ہیں، وہ کہے گا نہیں وہ بریلوی نہیں ہے. انہوں نے ان کو بریلویت سے ہی خارج کر دیا. یعنی ایک بڑی تعداد میں. بھائی جب یہ ہوگا، فرض کریں کہ بڑے بڑے علماء کرام آپ فارغ کرتے چلے جائیں، تو خود ہی جو پریشر گروپس ہیں وہ تو خود ہی تنہا ہو جائیں گے. یعنی بیسیکلی جو بڑے علماء کرام ہیں وہ تو ایک سمجھے کہ ایٹ دا مومنٹ وہ تو ایک کور فراہم کر رہے ہیں، ایک امبریلا فراہم کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جن کے خلاف وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. نہیں یعنی اس کے اندر ایک تصادم ہو جائے گا. یعنی کئی جو ہے نا وہ روپ ہو جائیں گے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شیخ صاحب کا جب انتقال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی اور نیا شیخ بنتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مرید ٹوٹ جاتے ہیں سارے. اچانک سے 3-4 شیخ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم گدی نشین ہیں، ہم ہیں اصل خلیفہ اس کے اندر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیخ صاحب کی زندگی میں سارے ایک جگہ ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اب وہ تتر بتر ہو گئے. اب 400 ادھر ہیں، 300 ادھر ہیں، 200 ادھر ہیں اور 50 ادھر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہوگا. تو یعنی جن پریشر گروپس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اتنے کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، یہ کوئی 10-20 لوگوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے جو ہے ایک بڑی فالوئنگ موجود ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر جب ٹوٹ پھوٹ مچے گی تو پورے مسالک افیکٹ ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بریلوی حضرات کی ایک مثال دی، اسی طریقے سے دیوبندی حضرات کے اندر ہے. آپ اس میں صاف تفریق دیکھیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا. ٹھیک ہے، ان کے خلاف کتنے فتاوی اپنے ہی مسلک سے آئے. ٹھیک ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے خلاف جو ہے پورا وہ معاملہ چلا ہے. مفتی پاکستان ہے وہ. ٹھیک ہے، مفتی پاکستان ان کو کہا گیا، لیکن انہوں نے چونکہ اہل تشیع کے حوالے سے کچھ جو ہے نا ان کو مسلمان سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ بھائی ان سے کوئی ساتھ رہے، تو پر ایک باقاعدہ پرور ہے جو علماء کی جانب سے آیا. اس میں یہی معاملہ اہل حدیث کے اندر ہے. آپ اہل حدیث کے اندر جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا چھوٹا گروہ ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کے اندر بڑے بڑے اختلاف ہیں. آپ سلفی جنہیں کہتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو سلفی الگ ہیں، نیو سلفی الگ ہیں، ظاہری الگ ہیں، اہل حدیث الگ ہیں. ٹھیک ہے، ہر اس کے اندر جو ہے نا شیڈز ہیں، اور یہ ہیں اسی کے اندر. ذرا سا کوئی اختلاف ہوا تو ان کا تتر بتر ہو جانا جو ہے نا معاملہ وہ بن جاتا. تو یہ وہ چیز ہے، اس سب کو جوڑ کے رکھنا اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاسک ہے. یعنی پورا بریلوی کو ایک جگہ رکھنا، پورے دیوبند کو ایک جگہ رکھنا، پورے اہل حدیث کو ایک جگہ رکھنا، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ایزی. لیکن اس ایزینس سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں، جن میں سے کئی کمپرومائزز ایسے ہیں جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن موجود ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان میرے اور آپ کے جیسا آپس میں لڑتا ہے اس بات پہ کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ اسلامی ہے یا فلاں چیز اسلامی نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ جی یہ واقعہ جو ہے نا اسلام کے خلاف ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو پکا جنت جانے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ جی کوئی فرد جو ہے نا اقدام کر دیتا ہے تو وہ تو شہید ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی یہ تو مجرم ہے اس میں. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہے؟ یہ ایمینیٹ ہی وہیں سے ہو رہی ہے کہ جو علماء کے درمیان رائے موجود ہے اس میں معاملہ موجود ہے. اور اگر کہ آگے بڑھ کے میں نے کہا کہ جو بڑے علمی نام ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو میں نے ایک چھوٹا کلپ بھی ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیا،
اس کے اندر، تو وہ یہی کہیں گے جو میں آپ سے بات بیان کر رہا ہوں، یا ان کی ایک اکثریت بڑی تعداد یہی کہہ رہی ہوتی ہے. البتہ نیچے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ میں بڑے ہیں، لیکن ان کے فالوورز جو آپ کو ملیں گے یا ان کی جو فالوئنگ ملے گی وہ زیادہ تر مدرسے کے طلباء تک ہی محدود ملے گی آپ. یعنی باقی جو بڑے نام ہیں ان میں مدارس کے طلباء بھی ہیں اور مدارس سے باہر بھی ہیں. وہ مدرسے لوگوں کا نام، تقی عثمانی کسی مدرسے کے لوگوں کا نام نہیں ہے، طاہر القادری مدرسے کے لوگوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے کہیں بڑے ہو گئے ہیں. یعنی یہ اب مدرسے کے باہر اسکول، کالج، یونیورسٹی، گھر میں کام کرنے والی خواتین، ہاؤس وائفز، ہر بندے میں جو ہے نا ان کے افکار سے اٹیچ ہے. لیکن جو باقی جن کو میں بتا رہا ہوں جیسے پریشر گروپس ہیں، ان کو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی خواتین نہ جانتی ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نہیں جانتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مدارس کے طالب علم ان سے ہارڈ کور محبت رکھتے ہیں، یعنی ایک طبقہ اس کے اندر. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا مدرسے کا جو نظام ہے یہ دھرم بھرم ہونے کا امکان ہے، آپس میں یہ ہل جائے گا بری طریقے سے جب یہ اتنا بڑا اختلاف آئے گا کہ پتہ چلا کئی جائنٹس ایک دوسرے کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی نہیں ہو تم مفتی پاکستان، ٹھیک ہے، تم کوئی نہیں ہو شیخ الاسلام. ٹھیک ہے، لو جی جھگڑا شروع ہوا پوری طریقے سے. تو یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے اور انفارچونیٹلی ہے اس کے اندر، لیکن اس کا کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. اس کا وے آؤٹ بہرحال یہی ہے کہ آپ کو یہ اقدام کرنا ہی پڑے گا. آپ کو یہ کلیئر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ لائن کے دائیں جانب کون کھڑا ہے اور بائیں جانب کون کھڑا ہے، اور اس سے پہلے یہ کنفیوژن ختم نہیں ہو سکتا. جی بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا اتنی دیر سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جب علماء کرام اس لیول کا اقدام نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو عام مسلمان ہیں وہ تو ان سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اعتدال یا حق گوئی کی مثال بنے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں یہ سارا کا سارا قصور انہیں کا ہے، وہ بھی ایک نظام میں بندے ہوئے ہیں، اس کے بہت سارے عوامل ہیں. یعنی آپ جب اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، ایک عرصہ گزرا ہے، تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے جب مسلمان جو ہیں وہ سپر پاور بنے بیٹھے تھے. یعنی وہ باقاعدہ ایک نظام کی صورت میں موجود تھے، چاہے وہ کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، چاہے آپ اس ملوکیت کا نام کیوں نہ دے، لیکن وہ خلافت نام دیتے تھے اور اس جو ہے آپ کو مربوط کیے تھے. اس کے اندر جتنے بھی مدارس ہوا کرتے تھے وہ حکومت کے تحت ہوا کرتے تھے، یعنی حکومت چلاتی تھی، وہاں پہ گروہ نہیں ہو سکتے تھے. یعنی مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نماز کس نے پڑھائی، امام کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کون تھا؟ صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون تھا؟ عمر فاروق تھے. حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان تھے. حضرت علی کے دور میں حضرت علی تھے. کوئی مولوی کی الگ سے پوسٹ نہیں تھی. اور جب ایکسپینڈ ہوئی ہے مسلم ریاست تو جس علاقے میں پہنچی اور وہاں مساجد کام ہوئی تو وہاں کے گورنر یا وہاں کے جو بھی ہیڈ ہوتا تھا، جو کہ حکومتی نمائندہ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حکومت کے ٹیکس یعنی جو زکوٰۃ جسے آپ کہتے ہیں، آج آپ کہتے ہیں یار میں نے پھپھی کے بچے کے اور فلانے کے محلے میں جو ہے نا وہ حقدار تھے، ان کے پاس کم تھے، انہیں زکوٰۃ دے دی. کیا ایسے ہی زکوٰۃ دی جاتی تھی؟ نہیں، زکوٰۃ واز اے حکومت کا ٹیکس، اٹ واز اے گورنمنٹ ٹیکس. حکومت کو آپ ادا کرتے تھے، حکومت اس کو جو ہے نا اپلائی کرتی تھی. لیکن جب سے یہ حکومت ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اور اب یہ ایک تتر بتر ہو چکی ہے پورا معاملہ، تو ہم اس پوری سچویشن کو سنبھال نہیں سکے، گروہوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ کے اس پہ آ گئی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، وی کین ناٹ بلیم علماء فار دیٹ انٹائرلی. لیکن یہ کہ ایک کردار ہے ان کی، ایک سینسیٹیو جگہ ہے جہاں پر وہ موجود ہے، انہی کی طرف نظریں اٹھیں گی کہ بھائی وہ اس بات کو درست کریں یا یہ چیز کریں. تو میں بھی کوئی ایک عام سا آدمی ہوں، میری مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے اندر بھی سکم ہو سکتے ہیں، لیکن this is what I can see and this is what I'm explaining to you.